کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ ایک ہو گیا، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے، یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول، پاسٹ میں تھے کہا میں نے، آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہے۔ میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے، جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول۔ حضور کی محبت کی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ تمہیں روز حلوہ پراٹھا ہی ملتے رہے اور کھا کر کے آرام کرتے رہو، پھر تمہیں بلال حبشی کو بھی یاد رکھنا ہوگا، خباب ابن الارت کو بھی یاد رکھنا ہوگا، زید بن دسنا، خبیب ابن عدی کو یاد رکھنا ہوگا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں صرف زخم نہیں کھائے ہیں، آگ بھی برداشت کی ہے، اور ان کی پوری چمڑیاں گلا دی گئی تھی، اس کے باوجود وہ جمے رہے، استقامت کے اس میدان پر ڈٹے رہے۔ آپ کو پتا ہے جب بلال حبشی مدینے میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے تھے تو کیا کہہ کر؟ یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، جو امیر المومنین ہے وقت کے، اور وہ بلال حبشی کو آقا کہہ کر پکارتے۔ حضرت بلال کہتے سرکار میں غلام آدمی، امیر المومنین میں غلام آدمی، حبشی آدمی، آپ جب آقا کہتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق کہتے آپ قریب آئیے، اپنا جبہ اٹھائیے۔ جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر عمر فاروق بوسے لیتے اور کہتے جو زخم تم نے رسول اللہ کی محبت میں کھائے ہیں وہ دنیا نے نہیں کھائے ہیں، وہ ہم نے نہیں دیکھے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، حضور پاک کی محبت کے بعد پھر استقامت کا امتحان بھی ہوگا۔ آج جو جگہ جگہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، اگر تیار ہو تو پھر میں آگے بات کروں۔ حضور کی محبت پر امتحان دینے کے لیے ہر جوان اگر تیار ہے تو پھر آگے بات کی جائے گی۔ بار بار تمہیں کوئی کچھوکے دیتا رہے، وسوسے ڈالتا رہے، سوشل میڈیا پر تمہارے جذبات کو ابھارتے ہوئے تمہارے لیے گندی باتیں کرے کہ یہ کٹ رہے ہیں، ملے کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، غزہ میں ان کے ساتھ ایسا وناش کیا جا رہا ہے، 20,000 لوگوں کو مار مار کر بارود سے راکھ بنا دیا گیا ہے، یہ ساری باتیں تمہارے پاس لاتے ہیں تو کچھ جوان یہ سمجھتے ہیں ہم نروس ہو گئے ہیں، ہم مایوس ہو گئے ہیں، ان کا جواب کیا دیں؟ صحیح بات تو ہے، شام میں بھی کاٹے جاتے ہیں، عراق میں بھی مارے جاتے ہیں، افغان میں بھی، برما میں بھی، یمن میں بھی، ہر جگہ ہماری موت ہے، ہماری موت ہے۔ اور اس کو ظالم یہ بتا بتا کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سچے ہو، تمہارا دین سچا، تمہارا خدا سچا، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو؟ تم نا امید اور مایوس نہ ہونا، اے نوجوانوں بات اتنی بات کرنا، اے نادان تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہم جو ہے نا وہ رسول اللہ کو شمع سمجھتے ہیں، اور جتنے ہیں یہ پروانے ہیں، اور پروانہ ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے۔ پروانے کو دیکھا ہے آپ نے؟ پروانے کو دیکھا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے پتنگے جو شمع کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اپنی جان دے کر چلے جاتے ہیں، جب تک پروانہ مرتا نہیں جاتا نہیں ہے وہاں سے، وہ شمع کے سامنے جان دے کر جاتا۔ اور پروانہ جو لفظ ہے نا اسی کو کہا جاتا ہے جو جان دینے تک کے وہاں گھومتا رہتا، جان جانے تک۔ اسی لیے مفتی اعظم ہند نے کہا تھا یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوے جانانا، یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا۔ اس لیے اے نوجوانوں اگر ہماری موت ہوتی ہے تو ویسے بھی کسی ہاسپٹل میں ہو جائے یا کسی گھر میں ہوگی تو ایک نہ ایک دن تو آنا ہے ملک الموت کو ہمارے گھر، اور اس کے بعد یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی۔ جب مرنا ہی ہے اس دنیا سے جانا ہی ہے تو کیوں نہ نام مصطفیٰ بلند کر کے جائے، حضور کی غلامی میں جی کر کیوں نہ جائیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہم یہاں سے جائیں گے تو قبر میں کسی کا باپ نہیں آتا، آمینہ کا لال تشریف لاتا ہے، رسول پاک تشریف لاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی کوئی نیتا، کوئی سرکار، کوئی بڑا سا بڑا آدمی تمہاری سفارش کے لیے تیار نہیں۔ ہماری ماں چھوڑ دے گی، قیامت کا حال یہ، ماں اپنے بچے سے بھاگتی رہے گی۔ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و اخیہ، قرآن تینوں باتیں کر رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ،
भाई अपने भाई से भाग रहा होगा, माँ अपने बेटे से दामन छुड़ा रही होगी, बाप भी दूर जा रहा होगा। वो कयामत का मंजर, उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं कयामत के मैदान में मेरे कंधे पर चादर होगी और ये गिर रही होगी, मैं उसको संभाल रहा होगा, एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, हम बात ही नहीं करते जिससे हमारा सामना होना है, जिसके दरबार में हमें पेश होना है। इसी को आला हजरत ने क्या कहा, जब तुम्हें हुजूर के पास जाना ही है, सिफारिश उनकी करवानी ही है, उनके साथ जन्नत जाने की बात करते ही हो, तो फिर इधर उधर की बात क्यों? आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो पूछते हैं अगला जमाना क्या होगा? भविष्यवाणी के लिए लोग ज्योतिषियों के पास जाते होंगे, हम भविष्यवाणी करते नहीं है, लेकिन हुजूर ने जो फरमाया उसके लिए हम अटल हैं। जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मेरे नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। वो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के करीब वो जमाना आएगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे रुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना हो जाए, हर जगह होगा। और कुरान भी ये कहता है वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो, लेकिन ये होकर रहेगा, मेरे से होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा, हर कोई साहिब ईमान होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा। हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है तो क्या करें, 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है, और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं, चिट्ठी वाले बाबा नहीं हम, हाँ माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले हैं। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठी हो सकती, कभी नहीं। हालात अगर आज बिगड़े हैं तो कोई बात नहीं, कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। यकीन है ना? इंशाअल्लाह यकीन है तो फिर आओ हुजूर के दरबार में, वहां पर हम पहुंच जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कहां तक ले जाना चाहते हो? दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आज पेट्रोल मिसाइल बन चुके हैं, लोग चांद पर जा चुके हैं और सूरज पर कमंदे डालकर उससे इलेक्ट्रिक हासिल कर रहे हैं, बहुत तरक्की हो चुकी है। मैं कहता हूं, मैं अपने जवानों को कहता हूं, हम बहुत आगे नहीं जाना चाहते, हम पीछे जाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं। लोगों ने पूछा कहां तक जाना चाहते हैं? मैं अपनी कौम को वहां तक पीछे ले जाना चाहता हूं जहां से खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना पीछे कि हैदर कर्रार की गरजती हुई आवाज सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना कि उमर इब्न खत्ताब की अदालत का मंजर नजर आने लग जाए। और पीछे जाओ, इतना कि सिद्दीक अकबर का हक को और उनका बयान सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ कि मस्जिद नबवी में पहुंचो, अपने कानों से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। हमें जीना है हुजूर पाक के नाम से। तुम जितना भी छुपाओ, लेकिन दुनिया हुजूर के नाम से ही तुम्हें जानती है। और आज मैं ये बात के साथ अब अपनी गुफ्तगू खत्म करने पर आ गया हूँ। आखिरी मेरे जुमले हैं, याद रखो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, हमारी नमाजें, हमारी अज़ानें, हमारी मस्जिदें, हमारी फातिहा की महफिलें, हमारे जलसे जुलूस, हर चीज, यहाँ तक कि कब्र की मजलिस, कब्र की मजलिस हो, कब्र के सवालात हो, उसके बाद हश्र का मैदान हो। मैं कह रहा हूं आपको, पैदा होने के दिन से लेकर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर जो कान में अजान दी गई है उस दिन से लेकर के हमारे बचपन की बात, बिस्मिल्लाह खानी की महफिल हो, कि हमारे दरसगाह जाने की महफिल हो, उसके बाद हमारी शादी की महफिल हो, हमारी औलाद की महफिल हो, जिंदगी का हर शोबा, कब्र में जाने के बाद भी, हश्र में जाने के बाद भी एक जुमला याद रखो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो कुछ ना हो, हर शोबे में हुजूर न हो तो कुछ ना हो, कुछ ना हो। जब हमें ये पता है हर शोबे में
میں حضور کی ضرورت ہے. بلاؤ تم اذانیں پکارو, کیا کسی اذان کی کمپلیٹ مکمل ہونا ہو سکتا ہے حضور کا نام چھوڑ کر کے؟ بالکل نہیں. نبی پاک کا نام چھوڑ کر کوئی نماز نہیں ہے تمہاری حضور پاک پر سلام بھیجے بغیر. بے شک کوئی نماز نہیں, زندگی کا کوئی شعبہ ہے ہی نہیں. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. یا رسول اللہ, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں. سبحان اللہ. اس نام پاک کو ہر جگہ پر پاؤ گے, اس لیے آؤ وفاداری کے ساتھ جیتے, وفاداری کے ساتھ جیتے ہیں, سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. حالات کے اس طرح بہ جانے کے بعد کئی لوگوں کا امتحان آ چکا ہے. ہاں, کئی لوگوں کا امتحان ہے. سکتا جس کی اس کی بات کرنی چاہیے. یو پی میں تو ہم جا کر دیکھتے ہیں گاڑیوں پر وہ جھنڈے ہر 5 سال پہ بدلتے رہتے ہیں. ہاں, جس کی گورنمنٹ ہے وہ جھنڈے وہی لگاتے ہیں. ہم اس قوم کی بات نہیں کر رہے ہیں, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, یا رسول اللہ. اپنا نعرہ. یا رسول اللہ. بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, جو مصلحت اور حکمت کے اس دریا میں بہ جاتے ہیں, نہیں, تھوڑا سا ہمیں بھی پوجا پاٹ بھی کر لینی چاہیے, تھوڑا ہمیں بھی کشکا لگا لینا چاہیے, کبھی دھوتی بھی پہن لینی چاہیے, دل رکھنا چاہیے. برادران وطن ہے ساری باتیں, یہ سب باتیں آج کی ان صلح کلیوں سے جو آ رہی ہیں, یہ منافقین سے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مشرکین آئے تھے, انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, بس شرط اتنی ہے کہ ہمارے بتوں پر ایک بار آپ ہاتھ رکھ دو. حضور پاک نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات, نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. اور قرآن کی پوری سورہ نازل ہوئی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے محبوب آپ فرما دے, اے کافروں, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو, جس کی تم کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. یاد رکھنا میرے عزیزو, اللہ رب العزت کے بندے ہو, شرک تمہارے دل کے اندر کبھی نہیں آ سکتا, کفر کبھی نہیں آ سکتا. حالات کے ان بہاؤ پر جو بہ گیا وہ امتحان میں ختم ہو گیا, وہ چلا گیا, اور جو جمع رہا چاہے جیسی بھی بات ہوگی, لیکن میں اللہ کو اکبر مانتا ہوں تو اکبر ہی ہے. بے شک. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس نعرے میں کسی کو دقت ہے؟ ہاں, آگے کی کچھ باتیں یہ, میں نے کل یہ ایک بات کہا, توجہ, تاریخ میں جاؤ گے اگر, بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے سب حالات ہو گئے, ابھی ختم ہو گیا, اب کیا کرنا ہے. ایک جملہ میرا نوٹ کر کے یاد رکھو, کسی مسجد میں ایک بت رکھ دینے سے مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتی, مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتی. تاریخ گواہ ہے, کعبے کے اندر 360 رکھے تھے تب بھی کعبہ کعبہ ہی تھا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے, کعبے کو ہر طرح کی برائیوں اور آلائشوں سے پاک کیا, اور شرک اور کفر سے پاک کیا. اس کعبہ مقدسہ کو میرا یقین ہے میرے آقا کا کوئی غلام آئے گا, کفر و شرک سے پاک کرے گا اور امت محمدیہ کے حوالے کرے گا. جہاں سے ناقوس بچتے ہیں انشاءاللہ آواز آئے گی اللہ اکبر, اللہ اکبر. نا امیدی کے ساتھ جینا یہ ہمارے لیے حرام ہے, حرام ہے. ہم رسول اللہ کے دین پر قائم ہیں, تو ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہو تو پھر ادھر ادھر منہ اٹھائیں. جس دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی بات کی کمی نہیں رکھی, اس قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسری پراپرٹی پر نظر کرے. ضرورت نہیں ہے, کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے, مولا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں. اور پھر اعلیٰ حضرت کی وہ بات میں بتاتا ہوں, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. حضور کے دربار میں جو ہے عزتوں کے ساتھ, عزتوں کے ساتھ. لکھنؤ سے ایک رافضی کتا 2 سال پہلے دھرم پریورتن کر کے نکلا تھا, نام بھی بدل لیا تھا. ٹی وی میڈیا والوں نے بہت ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر چرچے کیے تھے, دیکھو مسلمان چھوڑ چھوڑ کر کے آ رہے دین اسلام, ایکس مسلم ایک بھی مل جائے بٹھایا جائے گا اونچی کرسی پر, باقی ایکس جو دوسرے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا. یہاں دین اسلام میں روز داخل ہوتے ہیں, روز داخل ہوتے ہیں, ان کو نہیں پوچھا جاتا کہ فلاں چیز چھوڑ کے ادھر کیوں آئے, نہیں, اسلام چھوڑے ہوئے کو ہاٹ سیٹ پر بٹھایا جائے اور پوچھا جائے گا کیا بات تھی, کیوں آئے. یہ تو صرف اور صرف یہ ایک طور پر لوگوں کے درمیان
TRP حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میرے عزیزوں. باقی ان کی پرسنل زندگی کو دیکھو, جو چھوڑ کر کے گئے تھے 2 سال نہیں گزرے کہ وہاں سے بھی کک مار کر نکال دیے. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, نہ اپنے گھر کا بن سکا, نہ اپنے قوم کا, نہ اپنے دین کا, نہ ہی ان کا ہوا جن کی جوتیاں اٹھا کر کے جینا چاہتا تھا. کہاں سے وہ قبول کرے کہ وہ دوسرے کاسٹ کو نہیں قبول کرتے, تجھے کہاں سے لیں گے, کہاں سے لیں گے؟ ہاں اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کہی تھی, یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, سبحان اللہ. در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضور پاک کی بارگاہ سے جو نکلا ہے ذلت کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے, اور جو حضور کے دربار میں آیا ہے عزتیں تو اتنی. اس بلال حبشی کو دیکھو, مکہ والے جن کے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے, 6 سال کے بعد جب وہی بلال حبشی رسول اللہ کے ساتھ واپس مکہ میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تھے, مکہ میں پہلی اذان ہو رہی تھی, اللہ کے نبی نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا.